صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ روانگی، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اور آج ایک خوبصورت دعا ہے جو وظیفہ بھی ہے اور جو زندگی میں پریشانیوں سے بچنے کا روحانی علاج بھی ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہوا عمل، دعا، وظیفہ، روحانی علاج، اور اسے دعائے سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بھی کہا جاتا ہے۔ احوال کی بہتری کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حالات بہتر فرما دے گا اور تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور مسند البزار اور اسی طرح الدعاء للطبرانی، ان میں یا حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ منقول ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی کہ بیٹا صبح و شام کے اوقات میں یہ دعا پڑھو، یعنی یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وصیت کے طور پر ارشاد فرمائی، اور فرمایا صبح شام اسے پڑھا کرو دعا، اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، کوشش کیجئے صبح شام کم از کم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ کچھ یوں، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے اللہ، تیری رحمت کی دہائی ہے، تو میرے کام درست فرما دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرما۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اور اسم اعظم بھی اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکار رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میرے تمام معاملات، تمام کام درست فرما دے، اصلاح فرما دے، بہتر فرما دے، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرمانا، میں نفسانی خواہشات کا بندہ نہ بن جاؤں، میں گناہوں میں نہ، معصیتوں میں نہ پڑ جاؤں۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، صبح شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح کنز العمال حدیث مبارکہ کی یہ بھی کتاب ہے، اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ منقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دیتا ہوں جو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں۔ وہ کلمات آپ بھی سماعت فرمائیے، ترجمہ بھی سماعت فرمائیے، اور کوشش کیجئے اس کو بھی پڑھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات یوں ارشاد فرمائے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین،
وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ وقف کریں گے تو وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ: اے اللہ، اے سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت و طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی ان 5 اسماء مقدسہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب التجا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول و آخر ہے، وہ ہر معاملے میں ہماری اول و آخر ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ قوتوں طاقتوں کا مالک ہے اور اپنی قوتوں اور طاقتوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ مسکینوں پر رحم فرمانے والا ہے، ہم اس کے عاجز مسکین لاچار بندے ہیں، وہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اور فرمایا وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ کائنات میں بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں، نبی رحمت بھی رحیم ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس فیضان کا حصہ ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے امت میں سے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بہت رحم فرمانے والے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ہستی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آگے درجہ بدرجہ۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم یاد کر رہے ہیں کہ وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو یوں یہ دعائے سیدہ فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ آپ خود پڑھیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے، سب کو بتائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اور یہ ایسی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جب ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مصیبتیں، بلائیں، آفات سبھی کچھ دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو ضرور پڑھیے، ضرور شیئر کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دینی دنیاوی اخروی تمام مصائب دور فرما دے، ہمیں بھلائیاں عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب روانگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور مقام کا ذکر کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی اس پر گواہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی اس پر گواہ ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال مبارکہ وہ بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان پر گواہ ہیں۔ اور امت مسلمہ کا ہر طبقہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی عظمت، رفعت اور شان کا اپنے اپنے انداز کے ساتھ ذکر کیا، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، چاہے وہ تابعین اعظام علیہم الرضوان ہوں، تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان ہوں، فقہائے امت ہوں، علماء امت ہوں، اولیاء امت ہوں، سبھی نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہما، آپ دونوں ہستیوں کو اپنا بیٹا فرمایا، اپنا شہزادہ فرمایا، اور قرآن نے بھی
وابناءنا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں میں ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی محبت کو اپنی محبت فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو اتنی قربت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اذان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں پڑھی، تحنیک یعنی گھٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی، ان کا عقیقہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا، اپنی آغوش مبارکہ میں لیا، بوسوں سے نوازا کرتے، کبھی ان کے رخسار پر بوسے دیتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی پیشانی پر بوسے دیتے، کبھی جسم مبارکہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بوسے دیا کرتے، اور کبھی اپنے دوش مبارکہ پر سوار فرماتے۔ نماز کے دوران سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارکہ پر سوار ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیا کرتے، خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہوتا مسجد نبوی میں، خطبے کو روک دیتے، یہ دونوں ہستیاں آتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے، قیام فرماتے اور ان کو اٹھا لیتے، اپنے سینہ مبارکہ سے لگاتے، پاؤں سے چلاتے ہوئے اوپر لے آتے، سینہ اقدس سے لگاتے۔ کیسا وہ عالم ہوگا، کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو قربت کا عالم ملا، وہ لمحات حاصل ہوئے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستیاں۔ اور پھر ساری زندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں بسر کی، اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارکہ میں، گود مبارکہ میں نظر رحمت کے سامنے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے کاشانہ مبارکہ میں یہ شہزادے کھیلتے، موجود رہتے۔ کیسا وہ کائنات کا سب سے عظیم اور مبارک وہ عہد تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی اس کائنات عالم میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی آنکھوں سے وہ نورانی نظارے دیکھے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا بچپن، اپنی نوجوانی، اپنا اگلی عمر جو ہے وہ ساری عمر ادھیڑ بند تک کی عمر جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہی بسر کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد بھی مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنی حیات مبارکہ گزاری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوتے۔ مدینہ طیبہ میں وہ گنبد خضرا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ، اسی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے، آنکھوں کی پیاس بجھایا کرتے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب یزید پلید بدبخت حکمران بنتا ہے، اور حکمران بننے کے بعد وہ یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ 3 ہستیوں کا وہ نام لے کر اس کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے مدینہ طیبہ کے گورنر کو، ولید بن عتبہ کو، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان سے سختی کے ساتھ پیش آیا جائے اور جبر کے ساتھ زبردستی ان سے بیعت لی جائے، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کا سر جو ہے قلم کر دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ المکرمہ کی جانب ہجرت فرما جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ وہ علم پہنچانے میں اور عبادات میں اور وہ سیاست اور ان معاملات سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، تو ان سے اعراض کیا گیا۔ اب پیچھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی رہ جاتی ہیں، تو ولید جو ہے وہ آپ کو بلواتا ہے، مروان بھی وہاں موجود ہے، اور یہ وہ مروان جو ہے پہلے بھی سازشوں کا گڑھ بن چکا، سازشوں کا اعلی کار بن چکا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، ولید یزید کا پیغام آپ کے گوش گزار کرتا ہے، اور ولید کے دل میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت ہے، وہ بڑی نرمی کے ساتھ آپ سے یہ سب کچھ گوش گزار کرتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میرے جیسا شخص یوں چپکے کے ساتھ یوں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ یزید کی بیعت اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اس نے حلال اور حرام کی تمیز ہی مٹا دی ہے۔ یزید شراب کا رسیہ تھا، یزید نے محرمات جو ہیں، جو محرم رشتے ہیں، ان کا تقدس بھی پامال کر دیا۔ یزید نے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کی نافرمانی کی، اسی لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار فرما دیا، ورنہ کوئی اور ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے خود اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ دستبردار ہو چکے تھے خلافت راشدہ سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی عمل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ یہ سردار ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو آپ نے صلح کو پسند فرمایا تھا اور خلافت راشدہ سے آپ خود دستبردار ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر معاملہ ایسا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے فاسق و فاجر حکمران تھا، جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی سر عام دھجیاں اڑا رہا تھا، اور جس نے اسلامی ریاست اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ حکومت علیحدہ چیز ہے اور اسلام کی تعلیمات علیحدہ ہیں، اسلام کی تعلیمات کو حکومت اور ریاست کے معاملات میں کوئی دخل نہیں، اور اس وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار فرما دیا، ورنہ کوئی ذاتی وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار فرمایا تھا، اور حق پر آپ ڈٹ گئے تھے، آپ نے حق کا ساتھ دینے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا، حق پر ڈٹ جانے کا ارادہ فرمایا، اور پھر اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا پڑا کہ وہ مدینہ طیبہ جو آپ کا جائے ولادت تھا، جو آپ کا جائے مسکن تھا، جو آپ کے بچپن، جوانی اور ساری عمر جہاں آپ نے گزاری تھی، آج کوئی عام جہاں ہم پیدا ہوئے ہوں، جہاں ہم رہتے ہوں، زندگی گزاری ہو، تو اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتے، اس مکان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو مدینہ طیبہ جو اس کائنات میں، اور پھر روضہ اطہر جو عرش اعظم سے بھی افضل، تمام علماء کا اس پر اتفاق، اس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ آپ حق کی خاطر آپ میدان عمل میں آئے، اور پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کی کئی وجوہات تھیں کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ یزید بدبخت یہ میری جان کے در پہ ہے اور یہ فساد چاہتا ہے، یہ جنگ چاہتا ہے اور مجھے شہید کروانا چاہتا ہے، تو آپ کو پتہ تھا کہ اس نے یہ اعمال سر انجام دینے ہیں، ان برے کاموں کے پیچھے اب یہ پڑ چکا ہے، تو اب آپ مدینہ طیبہ کو آپ نے اسی لیے چھوڑا کہ مدینہ طیبہ میں آپ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے، آپ مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے مدینہ طیبہ کو روتے ہوئے چھوڑا۔ آج ایک عام گنہگار مسلمان بھی جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑے، اور روتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے، واپس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا عالم کیا ہوگا، اس کو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ پر بھی حاضر ہوئے، روتے ہوئے ارگزار ہوئے، اپنی مناجات استغاثہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ کیا استغاثہ ہوگا، وہ کیا کلام ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا ہوگا، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر مجبوراً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا۔ 28 رجب المرجب کو آپ نے پھر رخت سفر باندھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے خانوادے کی عزت مآب مقدس خواتین
جو قرآنی آیت کے مطابق تطہیر پاکیزگی کی حامل خواتین مقدسہ وہ بھی ساتھ ہیں، آپ کے خانوادے کی شہزادیاں ساتھ ہیں، آپ کے شہزادے ساتھ ہیں، بھتیجے بھانجے ساتھ ہیں، آپ کے بھائی ساتھ ہیں، آپ کے رفقاء آپ کے ساتھ ہیں، اور یوں کائنات کا اس خانوادے کا یہ عظیم اور مقدس قافلہ مدینہ طیبہ کو روتے ہوئے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی جانب رخت سفر باندھتا ہے اور پھر مکۃ المکرمہ کی جانب تشریف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا یوسف صاحب نے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے وائٹ سیل جو ہیں ویک ہیں، چوٹ لگے تو بلڈ نہیں رکتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے میڈیسن بھی سنت نبوی ہے، علاج بھی کروائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیے اور تعداد میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ شہناز صاحب ہیں، کہتی ہیں آخرت سنوارنے کے لیے کیا ورد بتایا تھا آپ نے؟ جی، آخرت سنوارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ورد یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو ایک تسبیح روزانہ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ محمد اکرم صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی سنتیں نہیں پڑھ پایا، کیا کرنا چاہیے؟ اور کہتے ہیں میرے سر میں درد رہتی ہے، کیا صرف فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، فرض، واجب اور سنت موقدہ یہ تو لازم ہیں، سنت غیر موقدہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر بامر مجبوری کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہو رہ جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب جو سنتیں رہ گئیں، فرض اور واجب جو ہے ان کی قضا ہے، اب سنتیں رہ گئیں تو سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ محمد اور سر درد کا آپ نے پوچھا، تو سر کو دائیں ہاتھ سے ماتھا جو ہے پکڑ کر یا جبارو یہ پہلے 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ دوبارہ ماتھا پکڑیں دائیں ہاتھ سے، اور یا جبارو یا سلامو یہ 7 مرتبہ پڑھیں، یہ 21 مرتبہ پھر علیحدہ سے ہو جائے گا، دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا چنبل کا جو وظیفہ بتایا تھا اس کا طریقہ بتا دیں کہ وہ زخم کے ساتھ جو لکھنا ہے پینسل سے لکھنا ہے یا فنگر کے ساتھ؟ جی، اس میں یہ ہے ہاتھ کے آپ نے انگلی کے ساتھ لکھنا ہے، اور یہ جتنے بھی وظائف اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں 2-3 چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ حصہ جو ناپ سے نیچے ہے وہاں پر پھر نہیں لکھنا، اور وہاں پر یہ ہے کہ پھر آپ پڑھ لیں، پڑھ کر دم کر کے بس صرف پھونک مار دیں جسم پر ہی، تو انگلی سے لکھنا ہے۔ جی، یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ منتہا صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے پوچھا۔ امیرہ تبسم صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ میرے نام کا معنی بتا دیں۔ جی، امیرہ، امیر جو لفظ ہے غنی، اسی کا معنی ہے، عربی میں غنی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق غنی وہ ہے، امیر وہ ہے، فرمایا کہ روپیہ پیسے والا وہ نہیں امیر، بلکہ فرمایا جو دل کا غنی ہے، یہ حدیث مبارکہ میں، تو دل کا غنی ہونا یہ امیر اس کا معنی ہے، اور تبسم کا معنی ہے مسکراہٹ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ مدثر نصیر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، حافظ محمد مدثر نصیر صاحب کہتے ہیں بھائی لقمان سب میرے لیے خاص دعا کر دیں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یا شافی الامراض، اس کا آپ ورد کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یا سلام یا محیی، یہ پڑھیں آپ کثرت کے ساتھ، اے سلامتی دینے والے، اے زندگی دینے والے، اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، محمد عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ۔ کہتے ہیں سر میرا کل ٹیسٹ ہے جاب کے لیے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک تو سیدنا فتاح ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیے، اور دوسرا آپ یا رزاقو اس کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد طاہر حسین صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب
مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، اور کہتے ہیں بڑی مہربانی ہوگی۔ جی میں عرض کرتا ہوں، درود پاک کثرت سے پڑھیے، نماز اور تلاوت یہ تو ضروری ہے ہی، اس کے بعد درود پاک کی کثرت کیجیے اور استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ درود پاک اور استغفار کی کثرت آپ کے لیے بھی، سبھی امت مسلمہ کے لیے۔ اور عرفہ طاہر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو یا مالک الملک، اس کو آپ کثرت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کوثر جو ہے اس کو کثرت سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ یہ بھی بہتری کا سبب بنے گی، اور تعداد میں پڑھی، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، نام لازمی لکھا کریں۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بنتے اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھ سکتی ہیں، بنتے طاہر، جو آپ کے والد کا نام ہے اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، یہ کہتے ہیں بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں، میرے جو عالم کا کورس ہے اس کے پیپر ہونے لگے ہیں، اس میں کوئی کامیابی کے لیے یہی وظیفہ ہے، سیدنا فتاح، ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور 2 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے۔ ایک اور لسنر ہیں نعمت علی کمبو، فیصل آباد UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے، فیصل آباد کیمپس سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر 90% لوگوں کو نماز کا نہیں پتہ کہ 4 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہیں اور 2 رکعت کیسے۔ کہتے ہیں پلیز سر موقدہ اور غیر موقدہ کے بارے میں بتا دیں۔ جی سنت موقدہ جو ہیں ان میں اور غیر موقدہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیر موقدہ سنتیں جو ہیں جب پہلے قعدہ میں بیٹھیں گے اتحیات میں تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، اور غیر موقدہ جو ہیں وہ عام روٹین کے مطابق پڑھی جاتی ہیں، ان میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ اے خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، یہ کلام چلا دیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے نشریات کا حصہ بنا سکیں۔ مظہر مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں خارج کو ختم کرنے کا وظیفہ، یا رقیب 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے، 7 دن تک پانی پر دم کر کے پی لیجئے، یا کوئی میڈیسن لگا رہے ہیں تو اس پر لگا کر اور اس پر دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا